ہسٹری آئے کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جلال۔ ناظرین گرامی، یہ بات بالکل درست ہے کہ کتابیں انسان کی دوست ہوتی ہیں جو زندگی کے مختلف مراحل میں انسان کی رہنمائی کرتی ہیں۔ جس طرح ہر دوست مخلص اور کارآمد نہیں ہوتا، اسی طرح ہر کتاب اپنے پڑھنے والے کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ کچھ کتابیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو معاشرے کا دشمن بھی کہا جاتا ہے۔ ان کتابوں کا کام ہی سادہ لو افراد کو بھٹکانا اور ورگلانا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کتابوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے تاکہ یہ لوگوں کی پہنچ سے دور رہ سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند ایسی ہی کتابوں کے بارے میں بتائیں گے جن پر دنیا کے مختلف حصوں پہ سخت پابندی عائد ہے۔ اس قدر سخت پابندی عائد ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کتابیں بازار میں لے جائے تو وہی اس کا موت کا سامان ہو سکتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ یہ کتابیں کیوں بین ہیں؟ کیا انہیں شیطانی طاقتوں نے تحریر کیا ہے؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل پہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آپ سے رابطہ بنا رہے۔ تو چلیں موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سب سے پہلے دی کمیونسٹ مینیفیسٹو کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ کتاب کارل مارکس فریڈرک کی تحریر ہے۔ اس کتاب میں کیپٹلزم یعنی سرمایہ دارانہ نظام کی سختی سے مخالفت کی گئی ہے۔ اسی کتاب کی وجہ سے دنیا میں 19ویں اور 20ویں صدی میں بڑے بڑے انقلاب رونما ہوئے۔ یہی وہ کتاب ہے کہ جس کی وجہ سے روس اور امریکہ میں تیسری عالمی جنگ ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس کتاب کے خلاف سرمایہ دارانہ نظام کے حامیوں کے علاوہ مذہبی حلقوں نے بھی کافی شور برپا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب یورپ اور امریکہ میں بین کر دی گئی ہے۔ یہ کتاب انسانی تاریخ میں طبقاتی جدوجہد کی مشکل شکلوں، سرمایہ دارانہ نظام کے ارتقاء اور اس کے مسائل، کمیونسٹوں کے نظام اور ان کے کام کرنے کے طریقہ کار اور انسانیت کے غیر طبقاتی مستقبل جیسے اہم موضوعات کا انتہائی خوبصورتی سے احاطہ کرتی ہے۔ اس کتاب کا پہلا جملہ یہ تھا کہ یورپ کے سر پر ایک بھوک منڈرا رہا ہے، کمیونزم کا بھوت۔ اس بھوت سے نجات حاصل کرنے کے لیے یورپ کی تمام طاقتوں نے مقدس اتحاد کر لیا ہے۔ یہی وہ وقت ہے کہ سارے جہان کے سامنے اپنے نظریات، مقاصد اور رجحانات کو پیش کر کے کمیونزم کے متعلق پھیلائی گئی خوفناک مگر بچگانہ باتوں کے جواب میں اپنی پارٹی کے باقاعدہ منشور پیش کیا جائے۔ مارکس نے لکھا کہ محنت کشوں کے سامنے سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں ہے کہ یا تو وہ مارے یا پھر مر جائیں۔ 22 جون کو محنت کشوں نے پہلی بڑی انقلابی کارروائی کی جس کے نتیجے میں اس جدید سماج کے دونوں طبقے ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوئے۔ جب انقلاب کا آغاز ہوا تو کارل مارکس اور اس کی بیوی جینی کو بیلجیا سے گرفتار کر لیا گیا، جہاں انہوں نے 1845 میں پناہ لی تھی اور انہیں ایک نئی جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا، اور ساتھ ہی کارل مارکس کی کتاب پر پابندی لگا دی گئی۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں چارلس ڈارون کی۔ چارلس ڈارون وہ شخص ہے جسے نظریہ ارتقاء کے حوالے سے جانا جاتا ہے۔ اس نے اوریجن آف سپیسیز کے نام سے ایک کتاب لکھی جس نے پوری دنیا کے معاشی، مذہبی اور معاشرتی طبقوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ 19ویں صدی میں برطانوی سائنسدان چارلس ڈارون کی کتاب اوریجن آف سپیسیز کے اشاعت کے بعد انسان کے وجود میں آنے سے متعلق رائے بدل چکی تھی۔ اس کتاب میں چارلس نے تفصیل سے بتایا کہ انسان پہلے کیا تھا اور مختلف سٹیجز طے کرتے ہوئے اس شکل میں آیا ہے۔ ڈارون کے تصور کے مطابق حیوانات اور نباتات کی موجودہ شکل ان کی اولین یا قدیم ترین شکل نہیں ہے، بلکہ موجودہ شکل ایک تدریجی ترقی یا ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ یہ تمام تصورات ایسے تھے کہ ان کا سائنسی طریقہ کار کے مطابق تحقیق و تنقید یا تجربات کے مراحل سے گزار کر ثابت کرنا ممکن نہیں تھا۔ اس لیے یہ نظریات مفروضے سے بڑھ کر حقیقت کے درجے تک نہیں پہنچ سکے۔ ڈارون کے نظریات پر دنیا کے تمام مذاہب کی جانب سے سخت تنقید کی گئی کیونکہ یہ دنیا کے تمام مذاہب کے خلاف بات کرتا تھا۔ مذہب کو ماننے والے انسانوں کی غالب اکثریت یہ تسلیم کرتی ہے کہ مختلف نباتات اور حیوانات اپنی پیدائش کے وقت سے ہی اسی شکل و صورت میں پائے جاتے ہیں جو آج ہمارے سامنے ہے۔ ایسے نہیں ہوا کہ ابتدا میں صرف ایک خلیہ کسی طرح پیدا ہوا اور ہزاروں لاکھوں سال گزرنے کے دوران
تمام جاندار اسی ایک ابتدائی خلیے سے وجود میں آتے گئے اور روئے زمین میں پھیل گئے۔ اس کتاب کو چھپے 170 سال گزر چکے ہیں، لیکن یہ تب بھی متنازع تھی اور آج بھی متنازع ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو اولیسس نامی کتاب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کتاب کو یورپ کے ایک مشہور ترین رائٹر جیمز جوائس نے لکھا ہے، جسے 1904 میں لکھا گیا، لیکن جب جیمز جوائس اپنی کتاب کو پبلش کرنا چاہا تو اس کتاب کو امریکہ، برطانیہ اور آئرلینڈ میں چھاپنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دراصل اس کتاب میں بہت سی نفسیاتی اور جنسی الجھنوں پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ یہ کتاب ایک انتہائی سادہ کہانی کے گرد گھومتی ہے، لیکن اس کا خلاصہ انتہائی مشکل ہے۔ ہر عام انسان اس کتاب کو پڑھ کر لطف اندوز نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے ذہانت اور بے پناہ ذہنی مشقت درکار ہے۔ دنیا کے مختلف ممالک کا ماننا ہے کہ یہ کتاب اس قابل نہیں ہے کہ اسے پڑھا جائے، اسی لیے اسے بین کر دیا گیا۔ اب ہم آپ کو والٹر ڈین کی کتاب فالن اینجلز کے بارے میں بتائیں گے۔ اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد ہی امریکہ اور یورپ میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ اسے 1998 میں اشاعت کے لیے پیش کیا گیا۔ اس کتاب میں ویتنام میں ہونے والی جنگ اور اس سے پیدا ہونے والے اثرات پر بات کی گئی ہے۔ اس کتاب میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے کیے جانے والے مظالم اور انسانیت سوز حرکات پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔ لہٰذا اس کی اشاعت کے بعد امریکہ اور یورپ میں شدید ہنگامے دیکھے گئے، جس کے نتیجے میں اس کتاب پر بھی پابندی لگا دی گئی اور یہ پابندی آج تک برقرار ہے۔ ناظرین گرامی، اب ہم آپ کو ہیری پوٹر نامی سیریز کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتابوں میں سے ایک ہے۔ یہ ناول ایک ایسی سیریز ہے جسے بہت شوق سے پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، لیکن آپ بھی یہ جان کر حیران ہوں گے کہ یہ کتاب بھی دنیا کے بہت سے ممالک میں پابندی کا شکار ہے۔ متحدہ عرب امارات میں تو اس کتاب کو دیکھتے ہی جلا دینے کے احکامات ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتابیں بچوں کو حقیقی دنیا سے بہت دور جادوئی دنیا میں لے جاتی ہیں، جہاں جادوگروں اور چڑیلوں کا بسیرا ہے، جس سے بچوں کے ذہنوں پہ برا اثر پڑتا ہے اور وہ حقیقی دنیا سے دور رہنے لگتے ہیں۔ یہ برطانوی مصنفہ جے کے رولنگ کے ساتھ تصوراتی ناولوں کا سلسلہ ہے۔ یہ کتابیں 9 عمر جادوگر ہیری پوٹر اور اس کے مدرسے کے ساتھیوں کے واقعات کی سرگزشتہ ہے۔ مرکزی کہانی شیطان جادوگر لارڈ وول مولٹ کے خلاف ہیری کی جدوجہد کے گرد گھومتی ہے، جس نے جادو کی دنیا کو فتح کرنے اور غیر جادوئی افراد کو اپنا گرویدہ بنانے کے لیے ہیری کے والدین کو قتل کر دیا تھا۔ ان کتب کا دنیا بھر میں شہرت کے بعد ان سے ماخوذ فلمیں، ویڈیو گیمز اور دیگر مواد بھی منظر عام پہ آیا، جو ہیری پوٹر کے شائقین میں بے حد مقبول ہوا۔ جون 2008 تک ان کی 400 ملین سے زیادہ نقول فروخت ہو چکی تھی اور 67 زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے تھے۔ اس سلسلے کی آخری 4 کتابوں نے تاریخ میں سب سے زیادہ تیزی سے فروخت ہونے والی کتب کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل پہ نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارا آپ سے رابطہ بنا رہے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔